ایک ہی راستہ ہے آگے ہمارے، صاف اور شفاف الیکشن۔ جب میں صاف اور شفاف الیکشن کہتا ہوں تو یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ جب ہم نے کوشش کی پوری کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لائی جائیں تو اس نے پوری اس کی مخالفت کی۔ تو ہندوستان میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں، ایران میں بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ایک بار پھر صاف اور شفاف الیکشن کا مطالبہ۔ پنجاب میں صحت کارڈ اور احساس پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ بولے شفاف الیکشن کے لیے نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے۔ جتنی دیر یہ حکومت رہے گی مشکلات بڑھتی رہیں گی۔ دوبارہ حکومت ملی تو اوورسیز پاکستانیوں کو فعال کریں گے۔ کراچی میں ماڈرن سٹی بنا رہے تھے مگر اسے خراب کیا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم دبئی کی طرز پر جزیرے پر ماڈرن سٹی نہیں بنا سکتے؟ 2018 کی حکومت بدترین تاریخ کی بدترین دھاندلی کی پیداوار تھی اور 3.5 پونے 4 سالوں میں ان کی کارکردگی پوری قوم کے سامنے ہے کہ 3.5 پونے 4 سالوں میں جناب اسپیکر 20,000 ارب سے زائد قرضے لیے گئے۔ عدلیہ کا دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف کے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا۔ کہتا ہے وہ ہے تو ملک رہے گا، نہیں تو 3 ٹکڑے ہو جائے گا۔ لاڈلے کو 15 سال دن رات دودھ پلا کر لایا گیا۔ تیل کی قیمتیں میرے اختیار میں نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ بولے کہ فارن فنڈنگ کیس کو 8 سال ہو گئے۔ چیف الیکشن کمشنر کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے؟ کوئی ہیلی کاپٹر معلم جبہ کا نوٹس کیوں نہیں لیتا؟ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پاکستان میں 2 آئین ہو۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک دوسرا آئین اور ایک کسی لاڈلا کے لیے کوئی دوسرا آئین۔ ہمارا ذمہ داری ہے، ہم سب کا ذمہ داری ہے، اس ہاؤس کا ذمہ داری ہے کہ ہم پارلیمان کا رول کا دفاع کریں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک پاکستان میں 2 آئین ہوں، ہمارے لیے اور لاڈلے کے لیے دوسرا آئین ہو۔ ہم نے کہا تھا کہ فل کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوا مانیں گے۔ ہمارا کام آئین بنانا، عدالت کا کام تشریح کرنا ہے، خود ترمیم لانا نہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ بولے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 3 جج آئین تبدیل کر دیں۔ جوڈیشل ریفارمز تک جمہوریت کا سفر نامکمل ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا کردار متنازع نہیں ہونا چاہیے۔ عدالتی اصلاحات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے قیام کی تحریک متفقہ طور پر منظور۔ وزیر قانون اعظم نذیر تالر نے قرارداد پیش کی۔ قوانین کی منظوری اور آئین میں ترمیم صرف پارلیمنٹ کا حق ہے۔ آئین انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ کے درمیان اختیارات تقسیم کرتا ہے۔ ریاست کا کوئی بھی ستون ایک دوسرے کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ کسی کو اپنے اختیارات سے تجاوز کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ قرارداد کا متن۔ سیاست کی فکر کرو۔ ہم نے آپ کی پوری سیاست کو لپیٹ دیا ہے، آپ کے بیانیے کو زمین بوس کر دیا ہے۔ تم حادثات کا فائدہ اٹھاؤ گے لیکن حادثات کا فائدہ 2 یا 3 دن سے زیادہ نہیں ہوا کرتا۔ پنجاب کے بارے میں سوچو کہ وہ کتنے دنوں کی حکومت ہوگی، اس کی زندگی کتنے دن کی ہے، اس کے بارے میں غور کرو۔ عمران خان کے بوگس بیانیے کو زمین بوس کر کے یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ اب پنجاب حکومت کی خیر مناؤ جو چند دن کی مہمان ہے۔ ہم اس سیاست کو دفن کر دیں گے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کا ویڈیو پیغام۔ بولے کہ عمران خان کا گھر بھی امریکی قونصلیٹ سے چلا اور بنا۔ تم حادثات کے ذریعے اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہو، ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ محسن بٹ کو نیا ڈی جی ایف آئی اے لگانے کی منظوری۔ رائے طاہر کو انسداد دہشت گردی کا کوآرڈینیٹر لگا دیا گیا۔ جسٹس قاضی عزیزہ کے خلاف دائر نظر ثانی درخواستیں خارج کرنے پر غور۔ ریکارڈ منظر عام پر لانے کے لیے انکوائری کمیٹی بنانے کی منظوری دے دی گئی۔ کراچی دہشت گرد حملے کے شکار افراد کے لیے خصوصی پیکج۔ دل کے والو کی 15 اقسام کو ایکسچینج ریٹ سے بڑھانے کی منظوری دے دی گئی۔ کی گفتگو کل شام سے کی جا رہی ہے
اور بعض جو آوارہ قسم کی گفتگو کرنے کے عادی ہیں وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جی ہم فلاں پہ پابندی لگا دیں گے، فلاں پہ یہ کر دیں گے، اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو میرا ان کو یہ پیغام ہے کہ گورنر راج کی سمری جو ہے وہ وزارت داخلہ نے پیش کرنی ہے اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت کا پنجاب میں گورنر راج لگانے پر غور۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں میرے داخلے پر پابندی لگی تو گورنر راج کے لیے یہ جواز کافی ہوگا۔ ملک کے سب سے بڑے صوبے میں گورنر راج کی اسمبلی پر کام شروع کر دیا ہے۔ موجودہ سیاسی حالات پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے سیاسی صورتحال مزید خراب ہوئی۔ آزاد اور غیر جانبدار عدلیہ ہر معاشرے کی ضرورت ہے۔ رانا صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ وفاقی وزراء کے اور ان کے داخلے روکیں گے تو آپ جواز پیدا کریں گے گورنر راج کے لیے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ رانا صاحب نے لگا دیا ہے گورنر راج؟ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی پنجاب میں گورنر راج نافذ کرنے کی تردید۔ بولے کہ عدلیہ کے جو اختیار ہیں وہی رہیں گے۔ اگر پنجاب میں وزراء کے داخلے روکے گئے تو گورنر راج کا جواز بنائیں گے۔ پارلیمنٹ اپنے اختیار کا آئینی طور پر تحفظ چاہتی ہے۔ کل خان صاحب جو ہیں وہ لاہور کا دورہ کر رہے ہیں۔ جو ہماری لاہور کے اندر جو موجودہ ابھی پنجاب حکومت ہمیں ملی ہے اس حوالے سے بھی جو اہم فیصلے ہیں وہ کریں گے۔ جو ہمارے مختلف ڈویژن سے ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی، اور ان کو کس وقت استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے اوپر بھی ہم اپنی حکمت عملی جو ہے وہ وضع کر لی ہے۔ رہنما پی ٹی آئی فاروق حبیب بولے کہ گورنر راج کا شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو پورا کر لیں۔ عوامی راج کے تحت عوام نے آپ کو ضمن انتخابات میں مسترد کیا۔ یہ لوگ شکست تسلیم کر لیتے تو دوست مزاری سے غلط کام نہ کراتے۔ مسلم لیگ نون کے تاحیات لیڈر آصف علی زرداری ہیں، ان کے مشوروں سے نون لیگ خوار ہو گئی۔ عمران خان جمعرات کو دورہ لاہور میں پنجاب سے متعلق اہم فیصلے کریں گے۔ اور چھوٹی حرکتیں کی ہیں۔ رات کو پی ٹی وی کو منع کر دیا گیا کہ آپ پرویز الہی صاحب کا جو حلف ہے وہ نہیں دکھائیں گے۔ شہباز شریف صاحب سے کہتا ہوں ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کریں۔ یہی وہ بینچ تھا جس نے 3 مہینے پہلے انہی 3 ججز نے وہ فیصلہ کیا تھا جس کے نتیجے میں عمران خان جو ہیں ان کو حکومت سے جانا پڑا تھا۔ پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ صرف سی ڈی اے ہماری حدود سے باہر ہے۔ وفاقی حکومت گرانا اب کوئی بڑی بات نہیں، کبھی بھی سوئچ آف کر سکتے ہیں۔ فواد چوہدری کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے کہ مسلم لیگ نون احمقانہ پالیسی پر گامزن ہے۔ شہباز شریف ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کریں۔ سسکتی ہوئی حکومت ہے، ہم نے ری ایکٹ کیا تو آپ سہ نہیں سکیں گے۔ الیکشن کے لیے سنجیدہ ہیں۔ سبطین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار نامزد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ملاقات میں اہم فیصلے کی منظوری دے دی گئی۔ تحریک انصاف سبطین خان کو اسپیکر کے لیے انتخاب میں اتارے گی۔ پی ٹی آئی کا ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کو بھی فوری ہٹانے کا فیصلہ۔ موجودہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کروانے کا فیصلہ۔ واسق قیوم اور ملک تیمور کے ناموں پر بھی غور شروع۔ عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس۔ وفاقی حکومت کے خلاف جارحانہ حکمت عملی کو تیز کرنے کا فیصلہ۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو اہم ہدایات جاری کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی پارٹی رہنماؤں کو عام انتخابات کی تیاریوں کی بھی ہدایت۔ بولے کہ پنجاب کی عوام کے مینڈیٹ کو لے کر وفاق کی طرف بڑھیں گے۔ عوام جاگ چکی ہے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف لیتے ہی صوبے میں ٹرانسفرز کا سلسلہ شروع۔
CCPO बिलाव सदीक मियाना की खिदमात विफाक के सपुर्द। DG एंटी करप्शन राना अब्दुल जब्बार को पंजाब से रिलीव कर दिया गया। IB रिपोर्ट करने का हुक्म। DPO जंग सरदार गयास गुल को भी पंजाब से रिलीव कर दिया गया। पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात। इनायतुल्लाह को सेक्रेटरी पंजाब असेंबली बनाने का फैसला। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुलाकात। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। मुतनाज़े फैसले के जरिए एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया। मुलाकात में इत्तेफाक। हमजा शहबाज का अवामी खिदमत के मिशन को जारी रखने के अज़्म का इजहार। बोले, सियासत ओहदों के लिए नहीं, मखलूक़ खुदा की खिदमत के लिए करता हूँ। अगर ये मान लिया जाए कि पार्टी सरबराह की जो हिदायत है वो मुकद्दम नहीं है और वोट देने का फैसला पार्लिमानी पार्टी या पार्लिमानी लीडर ने करना है, तो क्या कल के फैसले की रोशनी में वो 25 अरकान जिनको डीसीट किया गया था, क्या उनको बहाल तस्वर किया जाए? रहमानून लीग अतातारर बोले कि दो जमातों ने आईनी बहरान को संगीन किया। फुल कोर्ट की जिद नहीं, इस्तदा थी। मान लें कि पार्टी सरबराह नहीं, पार्लिमानी पार्टी को फैसले का इख्तियार है। एक चिट्ठी के तहत 25 वोट माइनस हो गए, जिसका फायदा परवेज इलाही को हुआ। क्या इमरान खान के 25 अरकान के वोट्स बहाल हो जाएंगे? गवर्नर पंजाब ने ओहदा छोड़ने से इनकार किया तो कोई नोटिस नहीं लिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीमा दिल शेख एंटी करप्शन के रडार पर। जमीनों में खुर्द-बुर्द के मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया। हलीमा दिल शेख सिंध हाई कोर्ट से जमानत पर थे। हलीमा दिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ PTI के अरकान का सिंध असम्बली में एहतजाज। खुर्रम शेर जमान बोले, जमानत के बावजूद हलीमा दिल शेख को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। सिंध हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का साबित कदमी से सामना करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से शंघाई इलेक्ट्रिक के सदर की क़यादत में चीनी वफ़द की मुलाकात। थरकोल पावर प्रोजेक्ट की तकमील के लिए ताउन पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ बोले, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी तरक्की और लोगों की बहबूद में अहम किरदार अदा कर रही है। चीनी ताउन और सरमायाकारी से इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तरक्की, बिजली बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। तरक्याती मंसूबों को मज़ीद तातुल का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए इजाफे से 237 रुपए के रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा। 1.31% कमी से 236 रुपए 2 पैसे पर बंद हुआ। मुआशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम के लिए बैरून मुल्क से डॉलर की आमद को बढ़ाना होगा। बरामद कुनिंदगान डॉलर का रेट मजीद बढ़ने की लालच में ज़र मुबादला नहीं ला रहे। मुश्किल सूरत हाल पर काबू पाने के लिए वाज़ेह पॉलिसी अपनाना होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, डिफ़ॉल्ट के खदशात ख़त्म हो चुके, रुपए पर दबाव 1-2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान में डॉलर की आमद जल्द ही आउटफ्लो से ज़्यादा होगी और शरह मुबादला मुस्तहकम होगा। चौधरी शुजात कहते हैं कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है सब समझ से बाहर है। इसकी सियासी वजूहात हैं। इस वक्त मुल्की हालात को सुधारने की बड़ी जिम्मेदारी सियासतदानों की है। सियासी मंशूर को पेंडिंग रखकर गरीबों की भलाई का सोचें, हल के लिए तजावीज़ दें। गरीब आदमी को IMF, वर्ल्ड बैंक के सबक न सिखाएं, उनकी बेहतरी के लिए कुछ करें। गरीब को इससे कोई गर्ज नहीं कि सियासत खेल रहे हैं या नहीं। 2013 में जब हम सिटी को हॉरिजॉन्टली डेवलप करने के लिए जगहें दे रहे थे, अगेन आई एम सेइंग इंटरेस्ट हर जगह पे लोगों के होते हैं, तो कोर्ट से मना कर दीजिए। हुकूमत जिसका प्राइमरी काम है, आप तो कहते हैं ना आप कमर्शलाइज करें, टिल अबाउट अ ईयर एंड हाफ अगो, पता नहीं कब, मुझे नहीं, मुर्तजा को याद होगा,
बल्कि अभी तक यही है, the powers of the government, the only asset that we hold is the land. कराची के मसाइल में हम सब कसूरवार हैं। मनसूबा बंदी न होने से कराची के मसाइल बढ़े। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली का हामी हूँ। नस्ला टावर सिंध हुकूमत की गलती नहीं थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि हमें कराची के लिए प्लानिंग नहीं करने दी गई। जहाँ पर 2 मंजिला मकान थे वहाँ 20-20 मंजिला बिल्डिंग्स बनाई गईं। 22 शाहराहें डिवैल्यूएशन के दौर में कमर्शलाइज की गई। हमारे चीफ मिनिस्टर ने अपनी टीम को भी ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि हम अपने काम पर और अपनी क्रेडिबिलिटी शो करते हुए हमने अवाम में रहना है। हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम पिछली हुकूमतों पर तनकीद करें। आर्मी ने कल ही चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग हुई थी, हमारी एफसी और आर्मी, उन्होंने हमें हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड किए हैं। 3 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, जो क्रिटिकली अभी हम उनको देख भी रहे हैं और क्रिटिकल जिनकी सिचुएशन है, इसमें हमारा केच, तुर्बत है, लसबेला है और झलमक्सी है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फराह अजीम कहती हैं, बारिशों और सैलाब के बायस तुर्बत, लसबेला और झलमक्सी में सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई। बहुत से इलाकों के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हुए। आर्मी ने हेलीकॉप्टर फराहम कर दिए हैं। वज़ीर आला ने तमाम महकमों को इमदादी सरगर्मियों का हिस्सा बनने की हिदायत कर दी है। हमारी नज़र अवाम पर है, इन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज का दूसरा मार्का। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 508 रन्स का हदफ दे दिया। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 89 रन्स बना लिए। चौथे दिन का मैच कम रोशनी के बायस जल्द खत्म कर दिया गया। इमाम उल हक 46 और कप्तान बाबर आजम 26 स्कोर के साथ क्रीज पर मौजूद। श्रीलंका ने 360 रन 8 खिलाड़ी आउट पर अपनी दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर की। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह और मोहम्मद नवाज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। और आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट की नई आलमी रैंकिंग जारी कर दी। कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और अब्दुल्ला शफीक की तरक्की। बाबर आजम चौथे से तीसरे नंबर पर आ गए। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में टॉप 3 पोजीशन पर बराजमान दुनिया के वाहिद खिलाड़ी हैं। अब्दुल्ला शफीक 23 दर्जा तरक्की पाकर 16वें नंबर पर आ गए। शाहीन शाह अफरीदी बॉलर्स रैंकिंग में चौथे से तीसरे नंबर पर आ गए।